الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب نذور المسیح میں فرماتے ہیں کہ خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے. بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا. یہاں جس آیت کا حوالہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. یہ آیت ہے. چند دن ہوئے مجھے پاکستان سے کسی نے لکھا، گو کہ میں لکھنے والے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح تصویر اس لکھنے والے نے کھینچی ہے، میرے نزدیک اس بات کو عموم کا رنگ نہیں دیا جا سکتا. لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس بات کو بہت زیادہ جماعت کے لٹریچر اور اشاعت کے ذرائع میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ ہیں، کیونکہ لوگ آپ علیہ السلام کو نبی کہنے سے جھجکتے ہیں. میرے نزدیک یہ افراد جماعت پر بدظنی ہے. اس کو عموم کا رنگ نہیں دیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس لکھنے والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے حالات کی وجہ سے مداحنت کا مظاہرہ کرتے ہوں، لیکن یہ وہ چند لوگ ہیں جن پر دنیا داری غالب آ جاتی ہے. وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو نہ کبھی دیکھا ہے نہ پڑھا ہے، بلکہ میرے خطبات بھی نہیں سنتے، کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح بات سے بات نکلے اور بات سے بات نکالتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام واضح کروں. تو بہرحال اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے تو ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق نبی اللہ ہیں. اور اس بارے میں اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے شخص کے دل میں جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے انکباس ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے، جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس اقتباس میں فرمایا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں مگر بغیر کسی شریعت کے، اور نبی کریم اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کا نام پا کر اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی قرآنی پیشگوئی کے مطابق
جہاں تک پاکستان کے احمدیوں کا سوال ہے یا انڈونیشیا کے احمدیوں کا سوال ہے، ان کو تو ظلم کی چکی میں پیسا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کیوں سمجھتے ہیں۔ اس لیے سوائے اکا دکا مداحنت اختیار کرنے والے کے عموم کے رنگ میں پاکستانی احمدیوں کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے مخالفین تو مبالغہ کرتے ہوئے احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، حالانکہ کوئی احمدی کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آخری شرعی نبی ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو احمدی بیان کرتے ہیں، اور جو ہر احمدی کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کے ماننے والے کو اور جس سے عشق کرنے والے کو اور جس کی حقیقی رنگ میں پیروی کرنے والے کو اور جس کا امتی بننا فخر سمجھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی پیروی میں نبی اللہ ہیں۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اللہ نہ مانیں تو پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہوگا کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کا غلبہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ذریعے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلبے کا رسول کے ساتھ ہے، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر کیا گیا ہے، کسی مجدد یا کسی مسلح کے ساتھ نہیں۔ مومنین کی اس جماعت کے ساتھ اسلام کے آخری زمانے میں غلبے کا وعدہ ہے جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق بننے والی ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو تاکید فرمائی تھی اور یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب مسیح و مہدی کا ظہور ہو تو خواہ برف کی سلم پر سے گزر کر بھی جانا پڑے تو جانا اور جا کر میرا سلام پہنچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرو گے اور اسلام کے غلبے کی جو آخری جنگ لڑی جانے والی ہے، جو تلوار سے نہیں، جو توپ سے نہیں، بلکہ دلائل و براہین سے لڑی جانے والی ہے، اس میں حصہ دار بن کر میری حقیقی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ گے، حقیقی مومن کہلانے والے بن جاؤ گے۔ بس احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اس لیے کہ آپ کے ساتھ جڑ کر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر بھی مزید پختہ ہوں اور اسلام کے غلبے کے نظارے بھی دیکھیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تو پھر خلافت بھی نہیں، کیونکہ خلافت کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ خلافت میں منہاج نبوت پر چلنا ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے اور اس خاتم الخلفاء ہونے کی وجہ سے آپ کو نبی کا درجہ ملا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ذریعے سے
سلسلہ خلافت شروع ہوا. بس ہر جو ایک تسلسل ہے جماعت احمدیہ کے ایک نظام کا، خلافت، اس کا تعلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے مختلف تفصیلی نصائح فرمائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ صرف زبان سے بیعت توبہ نہ ہو بلکہ دل سے اقرار ہو، اور جب یہ ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے بھی دیکھو گے. بیعت کرنے والا چاہتا ہے، اور حقیقت میں یہ خواہش ہوتی ہے اس کی کہ وہ بیعت کر کے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرے، اور یہ نظارے آج کل بھی بیعت کرنے والے دیکھتے ہیں. روحانیت میں بڑھتے جاتے ہیں. بھائی کئی بیعت کرنے والے جو ہیں وہ اپنے خطوط میں یہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ ایک پاک تبدیلی جو ان میں پیدا ہوتی ہے اس سے دوسرے بھی اس کو دیکھ کر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. بیوی بچے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا انقلاب ہے جس میں پیدا ہوا ہے. تو یہ سچی بیعت ہے جو اس قسم کی پاک تبدیلیاں پیدا کرے. پھر ان بیعت کرنے والوں کو آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ کبھی اپنی بیعت کو کسی دنیاوی مقصد سے مشروط نہ کرنا، بلکہ اپنے اعمال میں بہتری پیدا کرو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر انعام اور اجر کے نہیں چھوڑتا. پھر فرمایا کہ بیعت کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تکالیف آتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ حقیقی مومن دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، واقفیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے. فرمایا کہ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے. جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو. بس ہمیں ہمیشہ ان اہم باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ نصائح صرف نئے احمدیوں کے لیے نہیں تھیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا آج جو نئی بیعتیں کرتے ہیں، بلکہ ہر احمدی کے لیے ہیں. اور جتنا پرانا احمدی ہو اس کے ایمان میں زیادہ ترقی ہونی چاہیے. اس میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے جو نئے آنے والے ہیں. استغفار کیا ہے؟ اپنے اگلے پچھلے گناہوں سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا تاکہ گناہوں سے بچتا بھی رہے. توبہ یہ ہے کہ جن غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے ان سے کراہت کرتے ہوئے ان سے بچے رہنے کا پکا اور پختہ اور مصمم ارادہ کرنا، اور پھر اس ارادے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کاربند رہنا، اس پر عمل کرنا، کوئی پھر چیز اس کو ہلا نہ سکے اس سے. پھر دینی علوم کی واقفیت ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن کریم ہے، پھر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، آپ کی کتب ہیں،
آپ کے مختلف تحریرات میں ارشادات ہیں. جو اسلام کی حقیقی تعلیم کی برتری دنیا پر دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں، اس کے مقابل پر کوئی اور دین کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسلام ہی آخری کامل اور مکمل دین ہے. پھر خدا تعالیٰ کی عظمت ہے. اگر خدا تعالیٰ کی عظمت مد نظر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے کامل علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. وہ ہمارا رب ہے. زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر ایک انسان کبھی کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت دلوں میں قائم ہو جائے گی تو پھر 5 وقت نمازوں کی طرف توجہ بھی رہے گی، خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی توجہ، دعاؤں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے پر خدا تعالیٰ کے اس بڑھتے ہوئے تعلق کی وجہ سے یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا، بلکہ اس میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تمام دعاؤں کی کنجی ہے. نماز ہی وہ اصل ہے، وہ اصل دعا ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور بندے کا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق جوڑتی ہے. بس نمازوں کو سنوار کر اور وقت پر پڑھنے کی قرآنی تعلیم بھی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر خاص طور پر زور دیا ہے اپنی امت کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پر بہت زور دیا. بس جب انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ انقلاب تم اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر اس غلبے میں تم بھی حصہ دار بن جاؤ گے جو مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے مقدر ہے، اس کا مقدر ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمانا ہے. لیکن ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار تو یہ باتیں ہیں جو اگر تم ان باتوں کو اختیار کر لو تو غلبے میں تم بھی حصہ دار بن جاؤ گے. ورنہ نام کے احمدی تو ہو لیکن عملی احمدی نہیں. بس ہم میں سے ہر ایک کو وہ عملی احمدی بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلبے کی مہم کا حصہ بنے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس غلبے کی بشارات دی ہوئی ہیں بے شمار جگہ پر، اور ہر دن جو جماعت پر چڑھتا ہے ہم ان بشارات کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں. جس شدت سے جماعت کی مخالفت کی جا رہی ہے، اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا تو ایک قدم بھی آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی زندہ رہنا مشکل ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس لیے تمام روکوں، تمام مخالفتوں کے باوجود جماعت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ نے
آپ علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے اس ترقی کی بشارتیں دی تھیں. جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارات بالکل حق ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا مقدر یقیناً غلبہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے تو ماننے والوں پر بھی بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان پر بھی کچھ فرائض لاگو ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یقیناً یہ کام خدا تعالیٰ ہی کر رہا ہے، اور آج کل اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے MTA کو اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے زمین کے کناروں تک پہنچے. حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ پیغام جو ہے یہ زمین کے کناروں تک پہنچے. MTA اس کا حق ادا کر رہا ہے. لیکن اگر ہم MTA کی مشینیں لگا کر آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، کوئی پروگرام نہ بنے، کسی قسم کی ریکارڈنگ نہ ہو، مختلف تبلیغی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، تو جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے اس کا استعمال نہ کر کے ہم اپنے آپ کو اسے محروم کر رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے. جو لٹریچر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مہیا فرمایا ہے اس سے استفادہ کر کے اگر آگے نہیں پہنچاتے، اس کو پھیلاتے نہیں، تو ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے ہوں گے اور پھر گناہ گار بن رہے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو کرنے ہیں، ہمارے سے نہیں تو کسی اور ذریعے سے کروا دے گا. لیکن ہم اگر ان رضائے کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں تو اس کا مطلب ہم گناہ گار ہیں. دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی یا اس کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بعد سب کام چھوڑ دیے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون پیارا اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے مغلوب ہونے کی بشارت دی تو آپ کے صحابہ کو کوشش بھی کرنی پڑی، قربانیاں بھی دینی پڑی. دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان کو کچلنا چاہا تو دنیا کی نظر میں بظاہر حقیر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، جو توبہ استغفار کرنے والے تھے، جو نمازوں کو اس خوبصورتی سے ادا کرنے والے تھے کہ ان پر اشک آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے، کوئی دنیاوی شان و شوکت اور بادشاہوں کی جاہ و حشمت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، ان کی حکومتوں کو پاش پاش کر دیا، محنت کی، قربانیاں کی، تب یہ کچھ حاصل ہوا. یہ یقین اور ایمان تھا کہ جس نے ان میں یہ ایمانی مضبوطی پیدا کی کہ بے شک دنیاوی جاہ و حشمت اور طاقتیں ان لوگوں کے پاس ہیں، ان بادشاہوں کے پاس ہیں، کثرت تعداد ہے ان کی، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ملنا ہے.
اور ہم نے کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. بس انہوں نے جو پیش گوئی تو جو پوری ہونی تھی ہوئی، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ سے پوری ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے. بس یہی حالت آج ہماری ہونی چاہیے. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے یقیناً پورے ہونے ہیں. اگر ہم ان وعدوں کو پورا کرنے میں اپنی حقیقی کوشش شامل کر لیں، اگر ہم اپنی ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں تو ہم خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے. ہر احمدی کو، ہر کارکن کو اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض پیش گوئیاں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بے شمار پیش گوئیاں ہیں، وعدے ہیں. تذکرۃ الشہادتین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے. یہ روشنی نہیں دلائی گئی یہاں سے. یہ فرمایا یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے. وہ اپنی جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلائے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا. وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا. خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا. اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا اور یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. بس یہ ہے یقین جو جس کا اظہار آپ نے کیا ہے اور اس یقین پر آپ قائم تھے. یہ یقین اس لیے ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضرور کرے گا. اور اسلام کا غلبہ اب صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوگا اور یقیناً انشاءاللہ ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو پورا کیا اور پورا فرماتا چلا جا رہا ہے. 1903 کا ایک اقتباس ہے. گو ہندوستان سے باہر اس وقت جماعت کا تعارف ہو گیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جماعت پھیل رہی ہے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 198 ممالک میں جماعت کی نمائندگی موجود ہے اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کا تعارف پہنچ چکا ہے. بس جس خدا نے دنیا میں احمدیت کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے، وہ اس پیش گوئی کے اگلے حصے کو بھی پورا فرمائے گا. کہیں مخالفین احمدیت کے پیغام پہنچانے میں وجہ بن رہے ہیں اور اس مخالفت کی وجہ سے سعید روحوں میں احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے. بظاہر تو وہ مخالفتیں کر رہے ہیں تاکہ احمدیت سے دور ہٹائیں لوگوں کو، لیکن جو سعید فطرت لوگ ہیں ان میں توجہ پیدا ہو رہی ہے. اور کہیں احمدیت کا محبت پیار کا پیغام جو ہے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے.
کہیں ہمارے عاجزانہ اور نہایت معمولی خدمت خلق کے کام جو ہیں اس سے لوگوں کی جماعت کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ رویا و کشوف کے ذریعے لوگوں کو احمدیت سے متعارف کروا رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا پہچان رہی ہے۔ پھر جو دلائل جماعت کے پاس ہیں، جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ دلائل اور براہین جب MTA کے ذریعے سے دنیا دیکھتی ہے تو ان کی توجہ ہوتی ہے۔ دشمنان احمدیت بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ MTA نہ دیکھیں۔ بلا استثناء آج کل ہر اسلامی ملک میں مولوی اور نام نہاد علماء جو ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ MTA نہ دیکھو، اس سے تمہارے ایمان پر زیادہ آئے گی، تم ان کے کفر اور دجل سے نعوذ باللہ متاثر ہو جاؤ گے۔ لیکن جن پر حق کھل گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہیں تو دلیل سے ان کو رد کرو۔ زبردستی منع کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اسلامی تعلیم ایسی نہیں کہ جو بغیر عقل اور دلیل کے بات کرے۔ بس یہ ہے شان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کی کہ آہستہ آہستہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لا رہا ہے، توحید پر قائم کر رہا ہے۔ بس ہر احمدی کا کام ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور پورا ہو جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ جتنا بڑا وعدہ ہے، جتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، ان میں حصہ دار بننے کے لیے ہماری بھی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہمیں خالص ہو کر کوشش کرتے ہوئے حصہ لینا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیں تمام نفسانی خواہشات اور ترجیحات سے بچتے ہوئے حصہ لینا ہے۔ دعوت اللہ کے لیے ہم نے اپنی طاقتوں، اپنے علم، اپنی کوششوں کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے، تبھی ہم اس عظیم مہم اور اس کی عظیم برکات سے فائدہ اٹھانے والے بن سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ خوشخبری دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ لا تیأسوا من خزائن رحمت ربی انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں سے نا امید مت ہو، ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے۔ بس مسلمانوں کی حالت پر یا اسلام کی حالت پر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چینی تھی، اس کو دور فرماتے ہوئے یہ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں سے نا امید مت ہو، ہم نے خیر کثیر تجھے دے دیا ہے، تیرے مقدر کر دیا ہے۔ جو خیر کثیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ آخرین کو بھی تیرے ذریعے سے مل رہا ہے اور ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا چشمہ اب پھر تیرے ذریعے سے جاری ہو گیا ہے، بس خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں نے پھر ایک نئی شان سے دروازے کھول دیے ہیں، ان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جو ان دروازوں سے خزانے کے حصول کے لیے داخل ہوں گے وہ اپنے آپ کو مالا مال کر لیں گے۔ آج کل مسلمانوں میں جو بے چینی ہے اور دین کی مدد کا بعض میں احساس بھی ہے، بعض سنجیدہ بھی ہیں، لیکن رہنمائی نہیں، لیکن راستہ نظر نہیں آتا ان کو، اور پھر مایوسی چھا جاتی ہے، اور پھر یہ مایوسی بے چینی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے
غلط طریق پر چلاتی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور جو ہمارے جن کے جو ان تک پیغام پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچانا چاہیے کہ یہ کوثر کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے، اپنے محبوب کے عاشق اور عاشق صادق، جسے اس عشق کی وجہ سے امتی نبی ہونے کا مقام ملا ہے، اس کے ذریعے سے پھر جاری فرما دیا ہے۔ بس اگر مایوسی کو ختم کرنا ہے تو اس مسیح و مہدی کی آغوش میں آ کر اس سے جڑ کر اپنی اس مایوسی کو ختم کرو، کیونکہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا تائید یافتہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ غور کرو اور دیکھو کہ تمام طاقتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے متحد ہو گئیں۔ گزشتہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے متحد ہیں، لیکن کیا اس آواز کو خاموش کیا جا سکا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے اور بڑی شان کے ساتھ دنیا میں گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گونجتی چلی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے حق میں زلزلوں کے نشان کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ ان نشانوں کے بعد بھی بس نہیں ہے، بلکہ کئی نشانات ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ انسان کی آنکھ کھلے گی اور حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ ہر ایک دن سخت اور پہلے سے بدتر آئے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں حیرت ناک کام دکھلاؤں گا اور بس نہیں کروں گا جب تک کہ لوگ اپنے دلوں کی اصلاح نہ کر لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک قدرتی آفات کی لپیٹ میں، اگر دنیا اس کو صرف ایک قدرتی عمل سمجھ کر جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے سائنسدانوں کے نزدیک یا دنیا داروں کے نزدیک نظر انداز کرتی رہے گی اور اپنے پیدا کر توجہ نہیں دے گی، تو یہ یاد رکھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ان آفات اور زلازل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ آفات دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہیں گی، بس دنیا کو ہوشیار کرنے کے لیے ہر احمدی کا بھی کام ہے کہ جہاں وہ اپنی اصلاح اور اپنے ایمان کی پختگی کی طرف توجہ دے، وہاں اس پیغام کے پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کرے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ جہاں جماعت کا تعارف محبت، امن اور پیار کے حوالے سے کروا دیا گیا ہے، وہاں اگلا پیغام یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کی محبت، پیار اور امن کی آواز ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم انسانیت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کریں، دنیا کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروائیں تاکہ وہ ان آفات سے محفوظ رہ سکیں جو اللہ تعالیٰ اور اس مقصد کی پہچان کرائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے مقصد پیدائش کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آفات جو ہے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے۔ اگر انسان توجہ نہیں کرے گا تو یہ آفات آتی چلی جائیں گی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ دنیا کو ہوشیار کرنے کا یہ کام آج ہمارا ہی ہے، یہ جماعت احمدیہ یہ کام ہے اور کوئی اس کو کرنے والا نہیں، کیونکہ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص قرب اور پیار کا مقام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندی کا مقام عطا فرمایا انی معک یا اپنا رسول اللہ، کہ میں تیرے ساتھ ہوں اے رسول اللہ کے بیٹے۔ بس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روحانی فرزند ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور یہی آپ کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بننا ہے، تو تبلیغ کے کام کو پہلے سے بڑھ کر کرنے۔ جس شدت اور جس تعداد میں گزشتہ چند سالوں میں دنیا میں آفات آئی ہیں، اس شدت سے اور کوشش سے دنیا کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس الہام کے ساتھ جو دوسرا الہام ہے وہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد۔ تو یہ گو یہ حکم اور الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا، براہ راست آپ کا کام تھا اور آپ نے کیا، لیکن یہ آپ کے ماننے والوں کو بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ بعض مسلمان ممالک میں احمدیوں پر پابندیاں اور سختیاں ہیں، ہم پیغام پہنچا نہیں سکتے، کھلے عام تبلیغ کر نہیں سکتے، نام نہاد علماء لوگوں کو پیغام سننے کے لیے روکیں کھڑی کرتے رہتے، لیکن ایک ذریعہ بند ہو تو حکمت سے دوسرا ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک علاقے میں بند ہو، ایک ملک میں بند ہو، دوسرے ملکوں کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ان ملکوں میں احمدیوں کو براہ راست تبلیغ کی اجازت نہیں ہے تو MT کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ذریعے سے باوجود تمام روکوں کے تبلیغ اور پیغام پہنچ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پھر بعض ایسے ممالک ہیں جہاں ایسی کوئی قانونی پابندیاں تو نہیں ہیں، لیکن بعض علماء کی مخالفتیں بھی، علماء کی طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہی بعض ایسے سعید فطرت بھی ہیں، ایسے نیک فطرت بھی ہیں جو ہماری مجالس میں آ کر ہمارے پروگرام دیکھ کر احمدی کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں۔ پر ایسی ان جگہوں پر جہاں کوئی قانونی روکیں نہیں اور کوئی توجہ بھی لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے، ایسے مسلمان ملکوں میں، خاص طور پر افریقہ میں، ہماری کوششیں پہلے سے زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ یہ ہر جگہ کے جماعتی نظام کا کام ہے۔ افریقہ کے بعض ممالک میں امام جو ہیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک الہی تصرف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو پھیر رہا ہے، ہماری تو حقیر کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ الہام جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد، یہ ایک خاص قسم کا امر ہے۔ احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے اوامر میں ایک پیش گوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ یہ حکم جو ہیں یہ حکم تو ہیں، لیکن یہ ایسے حکم ہیں جن میں پیش گوئی ہے یہ بھی ہوتی ہے چھپی ہوئی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نہیں کریں گے، اس لیے حکم دیا کہ کرو، خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا کہ جیسے یہود کو کہا گیا کہ توریت کو محرف میں بدل نہ کرنا، یہ بتانا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے،
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے۔ فرمایا دوسرا امر کونی ہوتا ہے اور یہ احکام اور امر قضاء و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں، جیسے قلنا یا نارکونی بردوں و سلامہ، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ پورے طور پر وقوع میں آ گیا، اسی طرح ہو گیا۔ اور یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے یہ بھی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانان روئے زمین اللہ دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہ رہے، اختلاف بھی رہے گا، مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل لحاظ نہیں۔ بس اس الہام کی وضاحت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، یہ ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے کونی امر میں سے ہے، یعنی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ جب کن کہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کن کہوں تو ہو جاتا ہے، تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ امر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا۔ کن کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فوری ہو جائے گا، جب الہام ہوا ساتھ شروع ہو گیا، بلکہ قانون قدرت کے تحت جو عرصہ درکار ہے وہ لگتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جتنا عرصہ لگنا ہے وہ لگتا ہے، لیکن نتیجہ ضرور اس کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے جب بچے کی پیدائش کی بنیاد پڑتی ہے تو ہر جانور یا انسان کو جتنا عرصہ اس بچے کی پیدائش میں قانون قدرت کے مطابق لگنا ہے وہ لگتا ہے۔ یہ نہیں ہو جاتا کہ کن ہوا اور ایک دو دن میں یا 2 منٹ میں بچہ پیدا ہو جائے، جتنا عرصہ لگنا، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے پروسیس جو ہے وہ اللہ کے کن سے ہی ہوتا ہے۔ بس یہاں بھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ مسلمان دین واحد پر جمع ہوں گے، اور وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں سے بھی اور مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پریشانی کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ملکوں میں تو ہم احمدیوں سے، بعض ملکوں میں تیسرے درجے کے شہریوں کا سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے اندر مسلمان کس طرح شامل ہوں گے، یا ان ملکوں کے مسلمان کس طرح شامل ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، اس طرح ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ہمیں بے شک آج تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے قطرات محبت بھی ٹپکیں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بس کمزور طبع جو لوگ ہیں وہ بھی اس یقین پر اور اس ایمان پر قائم رہیں، اور جن میں دنیا داری ہے یا ان کو دنیا داری نے کچھ حد تک گھیر رکھا ہے، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے غالب آنا ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ مداحنت دکھائیں، کمزوری دکھائیں یا شرمائیں، یا مخالفین کی مخالفتوں سے پریشان ہوں۔ پتہ نہیں اگر ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ تکلیفیں تو ہوتی ہیں، اور ایک مومن تو ایسی تکلیفوں کو سوئی کی چبھن سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ ان سوئیاں چبھونے والوں سے خوفزدہ ہو کر ہم اپنے کام بند نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکتے۔ پاکستان کے احمدیوں کی اکثریت تو بلکہ 99.99% مخالفتوں کی شدید آندھیوں کے باوجود ان کا بڑی جوانمردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے احمدیوں اور انڈونیشیا کے احمدیوں کا، اور جہاں بھی جماعت کے خلاف مخالفتوں کے طوفان کھڑے کیے جاتے ہیں،
وہاں کے احمدیوں کی قربانیاں ہی ہیں جو دنیا میں نئے نئے تبلیغی راستے بھی کھول رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن مسلم دنیا بھی اور غیر مسلم دنیا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہی امت واحدہ کا نظارہ پیش کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے اور مجھے بہت عظمت دے گا، دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین پر پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ بس یہ زبردست بشارت ہے جو اصل میں اسلام کے دنیا پر غالباً اس تعلق رکھتی ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے ایمانوں میں مزید پختگی پیدا کرتے چلے جائیں، اپنی عبادتوں کو سنوارتے چلے جائیں، اپنے تعلق باللہ کو بڑھاتے چلے جائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو اسلام کی نشت ثانیہ کا کام ہونا ہے اور ہو رہا ہے، اس میں آپ کے ممد و معاون بنتے چلے جائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی بنتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نماز جمعہ کے بعد میں چند جنازے پڑھاؤں گا۔ جو ایک جنازہ ہے مکرم صاحبزادہ راشد لطیف صاحب راشدی امریکہ کا، جن کی 27 اپریل کو لاس اینجلس میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور صاحبزادہ محمد طیب لطیف صاحب کے صاحبزادے تھے۔ ابتدائی تعلیم بنوں میں حاصل کی، پھر تعلیم اسلام کالج لاہور میں پڑھتے رہے، پھر افغانستان چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے اور جماعت سے نہایت اخلاص کا تعلق تھا۔ ان کے گھر میں آ کر اباب جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 65 میں یہ امریکہ چلے گئے، وہاں اعلیٰ تعلیم کی، پھر امریکہ میں سیٹل ہو گئے۔ امریکہ کی سیٹل جماعت کے صدر بھی رہے، کافی عرصہ سے کیلیفورنیا میں رہائش پذیر تھے۔ جماعت کے جلسہ سالانہ میں تقاریر بھی کرتے رہے۔ 2005 میں قادیان جلسے پہ گئے، وہاں بھی ان کو تقریر کا موقع ملا۔ تسلیحات و مسیراب رحمہ اللہ کے کہنے پر تذکرۃ الشہادتین کا دوری افغان کی زبان ہے، افغانستان کی، اس زبان میں ترجمہ کیا انہوں نے۔ ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم مبارک محمود صاحب مربی سلسلہ کا۔ یہ 4 مئی کو بڑی لمبی علالت کے بعد 42 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1989 میں ان کی جامعہ سے فارغ ہوئے تھے۔ 9 سال تک پاکستان کے مختلف شہروں میں مربی رہے، پھر تنزانیہ چلے گئے 1998 میں، 8 سال وہاں خدمت انجام دی۔ تنزانیہ میں ان کو کینسر ہو گیا تھا، وہاں سے پھر واپس پاکستان آئے، علاج ان کا ہوتا رہا، اور پھر سواحلی ڈیسک میں وکالت تصنیف میں انہوں نے کام کیا۔ باوجود بیماری کے بڑی جانفشانی سے کام کرتے رہے، اور اس تکلیف کا بھی بڑی تکلیف ہے، بیماری ہے، بڑی صبر سے اور مقابلہ کیا، کبھی کوئی ناشکریہ بے صبری کا کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ مسکراتے تھے، خندہ پیشانی سے ہمیشہ ہر ایک سے بات کرتے رہے، اور موسی تھے یہ۔ اور آپ کے اہلیہ اور 3 بیٹوں کے علاوہ والدین بھی ہیں ان کے، 4 بھائی ہیں۔ سیف علی شاہ صاحب امیر ضلع امیر پور خاص کے بیٹے ہیں۔ حیدر علی ظفر صاحب مبلغ انچارج جرمنی کے بھتیجے۔ تیسرا جنازہ ہے مظفر احمد صاحب ابن مکرم میاں منور احمد صاحب سید والا شیخ پورہ کا، اور مظفر احمد صاحب، فرزانہ جبین صاحبہ، عزیزہ امت النور صاحبہ،
عزیزم ولید احمد، عزیزم تصور احمد، یہ پوری فیملی ہے. یہ موٹر سائیکل پر فیصل آباد سے چنیوٹ آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، پوری فیملی اللہ کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 6 سال، 4 سال، 2 سال کے بچے تھے ان کے 3. حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت میاں شبان احمد صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے قادیان جا کر خواب کے ذریعے سے احمدیت قبول کی تھی. اور مظفر احمد صاحب خود بھی قائد خدام الاحمدیہ تھے، نگران حلقہ سیکٹری نو معین کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی. وفات کے سے قبل سیکٹری تحریک جدید اور سیکٹری اصلاح ارشاد اور ناظم اطفال کے طور پر خدمت بجا لا رہے تھے. انتہائی صاف گو، انصاف پسند اور مخلص انسان تھے. سید والا کی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا کردار ادا کیا وہاں، کیونکہ کافی پابندیاں رہتی ہیں اور احتیاط کرنی پڑتی ہے. اسی طرح آپ کو اس مسجد کو پھر بعد میں شہید بھی کیا گیا 2001 میں. تو آپ اسیر رائے مولا بھی رہے ہیں کچھ عرصہ. موسی تھے. ان کے پسماندگان میں 2 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. اسی طرح اہلیہ کے پسماندگان میں والد ہیں شیخ فضل کریم صاحب لاہور، اور 6 بہنیں اور 4 بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.